ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ حکم الحاکمین اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والسلام کا تذکرہ کیجیے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی اور دوست تھے۔ انسان اگر اپنے سلف صالحین کو یاد کرتا رہے اور ان کی سیرتوں کو پڑھتا رہے، ان کی طرح بن تو نہیں سکتا، لیکن کم از کم ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کے سامنے آپ کسی ایکٹر یا ایکٹریس یا کسی گلوکار یا کسی کھلاڑی یا کسی اور شخصیت کا آپ تذکرہ کریں، اوپر آپ صرف لکھ دیں کہ فلاں کے بارے میں، تو اب یقین جانیے کہ دھڑا دھڑ لوگ اس کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ کہاں پیدا ہوا، کون تھا، کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم امت کی ان عظیم لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی بدولت آج ہم اتنی آسانی سے دین کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہماری کیا نیو کیا اولڈ سب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں پڑھ کر معلومات حاصل کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، نہ بھی پڑھیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو بھائی اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ آئمہ اربعہ کا جو سلسلہ سلسلۃ الذہب، ان میں سے جن تیسری شخصیت کا آج آپ کے ساتھ تذکرہ ہونا، ان کا نام امام شافعی، محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام محمد بن ادریس الشافعی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ غزہ جیسے عظیم شہر میں آپ پیدا ہوئے، وہی غزہ جس کے اوپر اس وقت آتش و آہن کی برسات کی جا رہی ہے، جس کے نہتے مجبور، لاچار، بے کس، بے بس مسلمان 62 اسلامی ملکوں کے غلام حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ جنگ سے بچنے کے علاوہ یہ اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھیج دو، لڑ نہیں سکتے، ہماری طرف سے کھانے کا کوئی تمہارا بندوبست کر دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم۔ تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کی طرف سے جن بستیوں میں مجبور و مقہور، بے بس، لاچار مسلمان ہیں، جو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس بستی کے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں، 7 لاکھ عظیم فوج کے جرنیلوں، 40 ملکوں کی فوج کے حکمرانوں، قیامت کے دن رب تم سے ضرور سوال کرے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ لیکن جس طرح تم سے رب پوچھے گا، وہ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنی پاور ہونے کے باوجود تم نے ان مظلوم لوگوں کی مدد کیوں نہ کی۔ تو امام شافعی غزہ جیسے عظیم شہر میں پیدا ہوئے، وہ غزہ جس کی 3 قسمیں رب نے کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، وہ غزہ جہاں پر مائی مریم، جناب عیسیٰ، قرب قیامت، معراج، سارے عظیم المرتبت کام جہاں پر جو ہے سر انجام دیے گئے، اس عظیم علاقے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سن 150 ہجری میں، یعنی جس سن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے، اسی سن میں امام شافعی رحمہ اللہ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ میں آ گئی، کیونکہ امام شافعی کے والد غزہ کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں آئے، یہاں ان کی شادی ہوگی، اپنی بیوی کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ اپنے میکے واپس آ گئی۔ امام صاحب انتہائی ذہین و فطین تھے۔ جب آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے ان کو سیکھنے کے لیے
آپ نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کا رخ کیا، وہاں پر امام دارالہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردی میں رہے اور آپ سے معطا امام مالک سبقن حرف بحرف پڑھی۔ اس کے علاوہ متعدد شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں پر اس وقت کے مشہور امام اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تعالی عنہ سے خوب جی بھر کر علم حاصل کیا۔ اب چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک اور امام محمد کی شاگردی حاصل کی، ان دونوں احباب سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک نیا طریقہ اجتہاد جو ہے وہ جاری کیا، اس کے ذریعے آپ مسائل کے استنباط کرتے، اسی لیے آپ کے ماننے والے کو شوافی کہا گیا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی، امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو مالکی، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو شوافی کہا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد سے جب واپس مدینہ طیبہ ہے، وہاں پر عرصہ آپ نے تدریس کی، اس کے بعد آپ پھر بغداد چلے گئے، 2 سال وہاں جا کر درس و تدریس میں مشغول رہے، پھر دوبارہ حجاز مقدس آئے، حج کیا، عمرہ کیا، اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ بغداد گئے، وہاں سے آپ سیدھے مصر چلے گئے اور تا دم زیست آپ مصر میں ہی مقیم رہے۔ وہیں آپ نے اپنی تعلیم، وہیں آپ نے اپنے درس، وہیں آپ نے اپنی جو ہے تقریر و تحریر کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، اور ساری زندگی آپ مصر میں ہی مقیم رہے۔ امام شافعی جب مصر میں گئے تو اس وقت وہاں پر فقہ حنفی اور فقہ مالکی کا غلبہ تھا۔ امام شافعی نے بھی وہاں پر دین کا کام کیا، لیکن امام شافعی کی فقہ شافعی کو اس وقت عروج حاصل ہوا جب ایوبی دور کے جو سلطنت تھے، سلطنت جو تھی اس کے جو سلطان تھے، جو حکمران تھے، جو خلفاء تھے، وہ سارے کے سارے شافعی المسلک تھے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کو، منہج کو، مذہب کو ایوبی دور میں سب سے زیادہ عروج مصر میں حاصل ہوا۔ شام کے اندر آپ کے نظریات، عقائد، منہج کو امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عروج حاصل ہوا۔ عراق کے اندر چونکہ زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار تھے، وہاں یہ زیادہ تر اس کی نشر اشاعت نہ ہو سکی۔ الغرض پھر بھی جہاں جہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد اور آپ جاتے رہے، وہاں پر فقہ شافعی اور اس پر عمل کرنے والے کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ امام شافعی کی علمی جو میراث ہے، جو تحفہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا، ان میں سے آپ کی مسند امام شافعی اور کتاب الام، ان کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا، جس کے اندر بہت زیادہ فقہی مسائل اور ابحاث ہیں جو اہل علم کے ہاں بہت بڑے مرتبے مقام کے حامل وہ کتب ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار اس وقت سب سے زیادہ فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، سوڈان، مصر، اور اس کے علاوہ حجاز مقدس اور افریقی ممالک میں کچھ علاقوں میں، برصغیر پاک و ہند کی ساحلی پٹیوں میں اس وقت آپ کے پیروکار کثیر تعداد پہ موجود ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی سب سے پہلے آپ قرآن کو دیکھتے، پھر سنت رسول کو دیکھتے، اور قیاس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ صحابہ کرام کا اجماع اور ان کی جو ہے اقوال، ان کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی بقی آپ نے مصر میں گزاری، وہیں پر آپ نے دین کا کام کیا۔ سن 204 ہجری میں مصر میں ہی آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا جہاں پر لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم جیسے نکارہ لوگوں کو ان کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔